صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ یہ جو خیال ہے یہ اور بھی مفکرین اور محققین کو آ چکا ہے، اور حضرت نوح کی کشتی کی تلاش مختلف جگہوں پر ہوتی رہی ہے، کوہ ارارات پر بھی اور بعض دوسری جگہوں پر بھی، اور وقتاً فوقتاً بعض ایکسپیڈیشنز، بعض مہمات کشتی کی تلاش میں بھیجی گئی ہیں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی احمدی مہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن کے بیان فرمودہ نقشے اور جغرافیہ کے مطابق اس کشتی کو تلاش کرے اور یہ کشتی دستیاب ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ تو ایک کشتی تعمیر کر، اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہی جماعت احمدیہ جس میں شامل ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام دنیا کی ہلاکتوں سے تم محفوظ کیے جاؤ گے۔ تو یہ ایک فطرتی تقاضا ہے، جس چیز سے انسان کو پیار ہو، جس کو اہمیت دے، اس کے اوپر مسلسل نظر رکھتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب کشتی تھی کہ اس جیسی کشتی نہ کبھی پہلے بنی، نہ کبھی آئندہ ظاہری صورت میں بنائی گئی۔ فرمایا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم مسلسل نگاہ رکھیں گے اے نوح اس کشتی کے اوپر۔ وَوَحْيِنَا، اور جو تجھے ہم نے ہدایت کی ہے، جو کاریگری ہم نے تجھے سکھائی ہے، اس کے مطابق یہ کشتی بنا۔ اور وہ کاریگری حضرت نوح نے کسی اور سے تو نہیں سیکھی تھی، کشتی بنانا تو آپ نہیں جانتے تھے۔ ایک ایک کیل جو ٹھونکا گیا، ایک ایک میخ جو لگائی گئی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو اس طرح رکھو، اس طرح لگاؤ، اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے نیچے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کتابیں وہ کشتی بنائی جا رہی تھی۔ ایک تو خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم الشان کشتی، ایسی مقدس کشتی کہ جو بے نظیر اور بے مثل ہو اپنی نوع میں، بعید نہیں کہ اس کا نشان آج بھی کہیں مل جائے۔ نسبتاً ادنا چیزیں بھی زمانے نے محفوظ رکھ لی ہیں، مٹی کے ڈھیر میں دبی ہوئی فوسلائز شکلوں میں مختلف قوموں کی تاریخیں ملتی ہیں، اور لکڑی کے کام بھی بہت بہت پرانے ملتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ لکڑی تھی اس لیے ضائع ہو گئی ہوگی ضرور، یہ بھی درست نہیں۔ حضرت نوح کے زمانے سے پرانے زمانوں کی لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں بھی اب دستیاب ہو چکی ہیں۔ یہ جو خیال ہے یہ اور بھی مفکرین اور محققین کو آ چکا ہے، اور حضرت نوح کی کشتی کی تلاش مختلف جگہوں پر ہوتی رہی ہے، کوہ ارارات پر بھی اور بعض دوسری جگہوں پر بھی، اور وقتاً فوقتاً بعض ایکسپیڈیشنز، بعض مہمات کشتی کی تلاش میں بھیجی گئی ہیں۔ لیکن ان کا جغرافیہ، جن لوگوں نے یہ کشتی کو تلاش کیا، بائبل پر مبنی تھا، اور قرآن جو جغرافیہ بیان کرتا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو بائبل بیان کرتی ہے۔ اس لیے طبی بات ہے کہ ان کی ساری کوششیں ناکام ہونی تھیں اور اب تک ناکام رہی ہیں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی احمدی مہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن کے بیان فرمودہ نقشے اور جغرافیہ کے مطابق اس کشتی کو تلاش کرے اور یہ کشتی دستیاب ہو جائے۔ اور اگر یہ دستیاب ہو تو ایک بے نظیر کشتی ہوگی۔ لیکن یہ تو بات کی باتیں ہیں، میں ایک اور کشتی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی چاہتا ہوں۔ وہ بھی خدا کی آنکھ کے سامنے بنائی گئی، وہ بھی خدا تعالیٰ کی ہدایات کے تابع تشکیل دی گئی، اور وہ کشتی آپ ہیں، یعنی جماعت احمدیہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ تو ایک کشتی تعمیر کر، اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہی جماعت احمدیہ جس میں شامل ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام دنیا کی ہلاکتوں سے تم محفوظ کیے جاؤ گے۔ بس اس ظاہری لکڑی کی کشتی کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے، اور یقیناً اس کو تلاش کرنے والے بھی بڑے خوش قسمت ہوں گے، لیکن بہت زیادہ قیمتی ہے وہ کشتی
جو نوح کی قوم کو نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو عطا ہوئی، جو ایک تعلیم کی شکل میں پہلے ظاہر ہوئی اور پھر اس تعلیم نے ایک جماعت کا روپ دھار لیا، اور ایک جماعت کی شکل میں آج وہ دنیا میں موجود ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں اس کشتی کے نمونے بن رہے ہیں۔ جتنے اعلیٰ کاریگر نے کوئی چیز بنائی ہو، اتنا ہی زیادہ ظلم ہوتا ہے اس میں دخل اندازی کرنا اور اس کی شکل کو بگاڑنا، کیونکہ ایک کامل تصویر کو اگر ایک ادنا نقاش چھیڑے گا تو وہ خوبصورتی تو پیدا نہیں کر سکے گا، اس میں تو بدصورتی پیدا کرے گا۔ ایک کامل صناع کی پیداوار میں اگر کوئی اناڑی دخل دے گا تو سوائے اس کے کہ اس کی اچھی بلی صورت کو بگاڑ دے اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کشتی یعنی جماعت احمدیہ، یہ وہ مقدس کشتی ہے جس کے خد و خال خود اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنی وحی کے مطابق تشکیل دیے، کہ اس نظام کو ڈھالنے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سوچ کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں تھا۔ کشتی نوح کے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کھلا اور واضح فرماتا ہے کہ اس کی تمام تفاصیل ہم نے بتائیں، اپنی نگرانی کے سامنے بنوایا۔ تو اگر یہ کشتی نوح ہے، اور یقیناً کشتی نوح ہی ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیم جس نے جماعت احمدیہ کی شکل میں تجسم اختیار کیا، تو اس کا ہر پہلو، اس کا ہر ذرہ، اس کی ہر نوک پلک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تابع بنی ہے۔ بس اس خوبصورت جماعت صحابہ کے خد و خال کو زندہ رکھیں اور جاری رکھیں۔ اگر تابعین نے یا تبع تابعین میں ان نقوش میں فرق ڈال دیا اور تبدیلیاں پیدا کر دی، تو پہلے بھی جماعتیں یہ ظلم کرتی آئی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ایسی جماعت جس کو اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح سے تشبیہ دی ہو اور نہایت ہی پیار کے ساتھ اس کا ذکر قرآن کریم میں محفوظ فرمایا ہو، وہ دیکھتے دیکھتے 2-3 نسلوں میں ہی اس کشتی کے نقوش بگاڑ دے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جتنے بڑے طوفان ہوں اتنی احتیاط کے ساتھ کشتیاں بنائی جاتی ہیں، اور بہت بڑے بڑے ماہر صناع اپنی ساری کوششیں اور اپنا سارا علم اس بات میں صرف کر دیتے ہیں کہ ہر قسم کے امکانی خطرے کا یہ کشتی مقابلہ کر سکے یا یہ جہاز مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ جنگ عظیم ثانی میں بھی ایسے جہاز بنائے گئے اور بڑے بڑے دعوی بھی کیے گئے۔ مثلا انگلستان نے ایک ایسا جہاز بنایا جس کے متعلق یہ دعویٰ تھا کہ یہ ہر قسم کے امکانی خطرے کے مقابلہ کرنے کے قابل ہے، اور جب وہ سمندر میں اتارا گیا تو پہلی دفعہ ہی ایسے طوفان سے اس کا سامنا ہوا کہ وہ لوٹ کے واپس نہیں آ سکا، حالانکہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی اس کے پیچھے تھی، اور دنیا کے چوٹی کے جہاز بنانے والوں نے اپنی قوتیں اس پر صرف کی تھیں۔ تو انسان تو نااہل ہوتا ہے، انسان تو اپنی لا علمی کے نتیجے میں، اپنی جہالت میں بعض دفعہ دعاوی بڑے کر دیتا ہے، لیکن عملاً ان دعاوی کو سچا ثابت نہیں کر دکھاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کشتی بنائی ہو اس کے متعلق یہ وہم بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی ایسا طوفان بھی آئے گا جو اس کشتی کو غرق کر دے۔ بس اگر آپ اس کشتی کے خد و خال کی حفاظت کریں تو یہ آپ کی ضمانت ہے۔ کتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں آپ کو مٹانے کے لیے، اور کس طرح ان کی لہریں آپ سے ٹکرا کے پاش ہو گئی اور ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، اور کس شان کے ساتھ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کشتی اسی طرح لہروں کے اوپر غلبے کے ساتھ تیرتی چلی گئی۔ بس اگر آپ نے اس میں دخل نہ دیا، اگر آپ نے اس مقدس صناع کی بنائی ہوئی ترکیبوں میں اپنے دماغ کی بےہودہ اور لغو ترکیبوں کو دخل نہ دینے دیا، اگر آپ نے بڑی حفاظت اور پیار کے ساتھ اور جانسوزی کے ساتھ اس کے ادنا سے ادنا نقش کی حفاظت کی،
تو یہ چند معمولی تحریکیں کیا چیز ہیں؟ اگر وہ طوفان بھی اٹھے جسے عالمی طوفان نوح سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اگر ایسی لہریں بھی بلند ہوں جو پہاڑوں کو غرق کر دیں اور دنیا کی بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیں، میں آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کی روشنی میں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ کشتی وہ کشتی ہے جس کا دنیا کا کوئی طوفان کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ لازماً غالب آئے گی اور پہاڑوں کی بلندیوں پہ بلند ہوگی۔ طوفان تھمیں گے تو یہ نیچے اترے گی، لیکن طوفان ایسا کوئی نہیں جو اس کشتی کو ڈبونے کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی ہے، اسے انسانی ہاتھوں سے ناپاک اور گندہ نہ کریں۔ یہ ایک دوسرا سبق ہے جس کی طرف میں جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کشتی نوح میں حفاظت کی خوشخبری تو ضرور ہے، اہل خاندان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو خاندان سے ظاہری تعلق نہیں رکھتے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ لیکن یہ ضمانت اسی وقت تک ہے جب تک اعمال صالح موجود رہیں گے۔ جب بھی اعمال صالحہ میں کمزوری واقع ہوئی تو وہ خدا جس نے نوح کے بیٹے کو ہلاکت سے نہیں بچایا وہ آئندہ بھی کبھی نہیں بچائے گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے وہ خدا منصف سمجھا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نوح کے زمانے میں تو اس نے نبی کے ظاہری بیٹے کو بچانے سے انکار کر دیا، لیکن بعد کے کسی زمانے میں ظاہری اولاد کی قدر کرتے ہوئے اس لیے کہ کسی پیارے کی اولاد ہے اس کو بچا لے۔ کیا قیامت کے دن پھر نوح یہ سوال نہیں کر سکے گا کہ اے خدا مجھے بھی تو نے ہی نبی بنایا تھا، مجھ سے بھی تو نے ہی پیار کا اظہار کیا تھا، اور ایسا پیار کہ میری خاطر ساری دنیا کو ہلاک کر دی اور پرواہ نہیں کی، تو میرے بیٹے کو کیوں معاف نہیں کیا جبکہ بعد میں آنے والوں کے بیٹوں کو معاف کیا گیا؟ یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا الزام ہے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر جو کبھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے جہاں امن کا مقام ہے وہاں خوف کا بھی مقام ہے۔ جہاں خوشخبری سے ہمارے دل بلیوں میں اچھل رہے ہیں کہ تمام دنیا کی طوفان مل کے بھی ہمیں ہلاک نہیں کر سکیں گے، وہاں یہ خوف بھی دامنگیر رہنا چاہیے اور تقویٰ کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے کہ خدا نہ کرے ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو بظاہر اس کشتی میں سوار ہوں لیکن حقیقت میں اس کشتی سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ بظاہر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل ہوں اور جماعت کی طرف منسوب ہو رہے ہوں، لیکن جب طوفان آئیں تو ان کو الگ کر دیں اور کھوٹے اور کھرے میں ایسی تمیز کی جائے کہ اس وقت معلوم ہو کہ کون احمدی تھا اور کون احمدی نہیں تھا۔ خدا ایسا وقت نہ لائے کہ ہم میں سے کچھ، ہمارے پیاروں میں سے کچھ، ہمارے قریبیوں میں سے کچھ ایسے طوفان کے وقت میں غرق کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کامل وفا کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ، پورے تقویٰ کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کشتی کی حفاظت کرتے چلے جائیں جو کشتی تمام دنیا کو بچانے کے لیے آج پیدا کی گئی ہے۔